دگنی ہو جاتی تو ہمیں چلنا مشکل ہو جاتا. یہ ہماری دوڑتی ہوئی موٹریں ہیں، یہ ایسے ہو جاتی جیسے وہ پرانے زمانے کے ٹرک جن کو پیدل بھی کاٹ جاتا تھا. اگر یہ زمین 4 گنا ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ درختوں کی نشو و نما ختم ہو جاتی، یہ اوپر اٹھنا چھوڑ جاتا اور ہم چل نہیں سکتے، زمین ایسے ہمیں چپڑ لیتی. پھر کوئی بڑے پہلوان یوں پیر اٹھاتے تو اگلا پیر رکھتے، پھر یوں پیر اٹھاتے تو اگلا رکھتے. میرے جیسا کمزور تو ویسے ہی جکڑا جاتا. اور اگر یہ زمین 6 گنا زیادہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ جو آج کا 6 فٹ کا انسان ہے اس کا قد صرف ایک چوہے کے برابر ہوتا. ایک چوہا تو 4 فٹ والا تو پھر چونٹی بن جاتا. کیسے اندازے کے ساتھ اللہ نے اس میں یہ سسٹم بنایا. تو کوئی سائنسدان، دکاندار، پیسے والا یہ خرید کے رکھا ہوا اس نے. اب اللہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میری کشش واپس کر دے، اے زمین میری کشش واپس کر دے. تو اللہ نے کشش کو نکال لیا. اب کیا ہوگا؟ یہ زمین فوراً ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے گی اور 6000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف اڑنا شروع ہو جائے گی. سورج ہم سے 9 کروڑ اور 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے. تو ہماری زمین ابھی تو یہ سورج ہے اس کے گرد یوں گھوم رہی ہے، ایسے گھوم رہی ہے. یہ جو چکر لگاتی ہے، یہ چکر 365 دن میں جو چکر لگاتی ہے، یہ 19.5 کروڑ میل کا دائرہ ہے. جس میں یوں 19.5 کروڑ میل کے دائرے میں یوں گھوم رہی ہے یوں. اور اس کی رفتار ہے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ. اور اس کے یوں گھومنے کی رفتار ہے 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ. اس دوڑنے میں، گھومنے میں پھر یہ یوں تھر تھراتی ہے، کبھی یوں جاتی ہے کبھی یوں جاتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں. یہ دائیں طرف جاتی ہے، بائیں طرف جاتی ہے، دائیں طرف جاتی ہے. جب سیدھے ہاتھ پر مڑتی ہے تو 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے. پھر ایسے واپس آتی ہے تو الٹے ہاتھ پر یہ 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے. یہ یوں اور یوں ہو رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی یہ حرکت ختم کر دے، یوں ہلنا، اگر یہ حرکت ختم ہو جائے تو فوراً ہوا چلنا بند ہو جائے گی. ایک تو بھی ہوا بند ہے نا، ہوا ہر وقت چلتی رہتی، ہوا ہر وقت حرکت میں ہے. جب وہ زیادہ ہوتی تو ہمیں محسوس ہوتی. اگر یہ گھومنا یوں کپانا، یہ رقص چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ ہوا تھم جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ یہاں 10,000 لاؤڈ اسپیکر بھی ہوں تو آپ میری آواز نہیں سن سکیں گے. دوسرا کیا ہوگا؟ میرے منہ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے یہ میرے گرد ہالہ بنانا شروع کر دے گی، اور مجھے یوں ہلاک کر دے گی جیسے ریشم کے کیڑے کو ریشم ہلاک کر دیتا ہے. وہ اپنے گرد بنتا جاتا ہے. جب اندر کو دم گھٹتا ہے تو مر جاتا ہے. ہر انسان، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، سردار صاحب، نواب صاحب، جرنیل صاحب، ایٹمی طاقتیں اور راکٹ کی طاقتیں اور انسانی طاقتیں، ساری طاقتوں کے نمونے وہ کیا بنے گا؟ اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ میں دم گھٹ کے مر کے راکھ ہو جائیں گے. دوسری طرف کیا ہوگا؟ یہ جو آکسیجن نکل رہی ہے ان سبز پتوں سے، یہ درختوں کے گرد حالہ بناتی جائے گی. اور ذرا سی دیا سلائی دکھانے کی ضرورت ہے تو ساری کائنات پک سے اڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کو 21% رکھا ہے ہوا میں اور نائٹروجن کو 78% رکھا ہے ہوا میں. کوئی دیکھی ہو آپ نے کہیں کوئی گیج، کوئی سلنڈر پہ ہوئے اتنے فرشتہ بیٹھا ہوئے گیج چھوڑی نہیں کی تھے، یہ نہیں ہوا طور پہ 28 کر رہے ہوئے وہ شوں کر کے 28 جاتی ہے، چھوڑ لو جی ہو گئی 28. کوئی فرشتہ دیکھا ہو جس کے پاس گیج ہو پھر وہ چھوڑتا ہو، جب 21 پہ پہنچتا ہو تو روک لیتا ہو، اور نائٹروجن کو 78 پہ رکھ کے وہ روکتا ہو. کہیں تو کوئی نظر آتا؟ ہوا تو زمین تو بھاگ رہی ہے، اس کے اوپر ہوا کا خلاف ہے 66,500 میل جو اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے. اس میں آکسیجن کو 21 پہ فکس کر دینا، نائٹروجن کو 38 پہ باندھ دینا، یہ صرف وحدہ لا شریک اللہ کا کام ہے. اگر یہ 21 کے 42% ہو جائے تو ہمارے پاس کوئی ہے ہتھیار تو روک دیں. تو ہماری عورت چولہا جلائے گی ناشتہ پکانے کے لیے، سارے گھر کو آگ لگ جائے گی. سگریٹ سلگائیں گے پینے کے لیے، سارے تن کو آگ لگ جائے گی. یہ اس مالک الملک کا نظام بتا رہا ہوں.
کہ ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارا کتنا غلط ذہن بنا ہے، پتر کمائی سے تک کھاتے نہیں تو بھوکا مر جاتا۔ کوئی تو کہتا بیٹا اللہ سے تو راضی کر لو، تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی، اپنے اللہ کو منا لو، تیرا یہ جہان بھی بنے گا، تیرا وہ جہان بھی بنے گا۔ یہ ذہنی بنانا ختم کر دیا ماں باپ نے، اسکول نے، کالج نے، یونیورسٹی نے۔ جدھر دیکھو کماؤ گے، عزت دولت شہرت، عزت دولت شہرت، اس کے گرد زمین کی گردش کی طرح ہم بھی چکی کی طرح بھاگ رہے ہیں، عزت دولت شہرت۔ اور بھائیو، مٹ جانے والے کی عزت کیا اور ذلت کیا، مٹ جانے والے کی شہرت کیا اور گمنامی کیا، مٹ جانے والے کا غنا کیا اور فقر کیا۔ چند دن کے بعد تو وجود ہی مٹ جائیں گے، قبروں کے نشان مٹ جائیں گے، یہ حسین چمکتے چہرے ان کو ایسے کیڑے کھا جائیں گے کہ نیچے خوفناک کھوپڑیاں نکل آئیں گی، چمکتی آنکھوں کی جگہ بدصورت سوراخ اور بولتی بلبل زبان کی جگہ خوفناک قسم کے جبڑے اور ویران قسم کے دانت، اور یہ حسین سراپا جسم سوائے ڈھانچے کے کچھ نہ تھا، ورنہ کچھ نہ رہے گا۔ میں بھی کبھی کسی کا سر غرور تھا، اس زمین کی تپش سے کیڑے بھی مر جائیں گے، پھر اور تپے گی تو ہڈیاں پھڑ جائیں گی، پھر وہ اور تپے گی تو وہ شورا بن جائیں گی، پھر زمین کو کبھی کروٹ لینے کا خیال آئے گا تو وہ کروٹ بدلے گی، تو نیچے کا اوپر کر دے گی، اوپر کا نیچے کر دی، میرے آپ کی ہڈیوں کا چورا زمین کی سطح پر آئے گا۔ پھر پاگل ہوائیں چلیں گی، مست ہوائیں چلیں گی، اور کچھ حصہ یوں اڑا دیں گی، کچھ یوں اڑا دیں گی، کچھ شرق کو اڑے گا، کچھ غرب کو، کچھ شمال کو، کچھ جنوب کو، کچھ اوپر کو، کچھ دائیں کو، کچھ بائیں کو، پھر وہ چورا چورا ہواؤں میں بکھر کر یوں بے نشان ہو جائیں گے جیسے کبھی بے نشان تھے، یوں مٹ جائیں گے جیسے کبھی اے نہ تھے۔ کأن لم تكن بینی وبینک خلۃ ولا حسن رد مرۃ فی التبادل، ایسا ہو جائے گا کہ جن ماؤں نے جنا وہ مائیں بھول جائیں گی، جس باپ نے گود میں لے کر کھلایا ساری ساری رات سارا سارا دن وہ پھرا اپنے بچوں کو رزق دینے کے لیے، کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے، وہ باپ بھول جائیں گے کہ کوئی ہمارا باپ تھا جو راتوں کو دن کو تھکتا تھا روٹی کھلانے کو، کوئی ہماری ماں تھی جو ہمارے پوتڑے دھوتی تھی، ہمارا پیشاب دھوتی تھی، ہمارے لیے راتوں کو جاگتی تھی۔ سگی اولادیں جب بھول جاتی ہیں، پرائے کب یاد رکھیں گے؟ یہ مٹ جانے والا، پانی ٹوٹ جانے والا، فنا ہو جانے والا جہان ہے جہاں ہر دم تغیر ہے، تغیر ہے۔ ایک اللہ ہے جس کو ثبات ہے، باقی سب فنا کی جھونک ہے۔ ایک اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، باقی سب کو اس وادی میں گرنا ہے، اس گھاٹ پہ اترنا ہے۔ ایک اللہ ہے جو ہر زور سے پاک ہے، باقی ہر طاقت زور سے بدل جاتی ہے۔ ایک اللہ ہے جو ہر حال سے پاک ہے، باقی ہر انسان کو مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک اللہ ہے جو لا زوال ہے، ابتدا انتہا سے پاک ہے، باقی ہر انسان کہیں سے شروع ہوتا ہے، کہیں پہ مٹ جاتا ہے، کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے، کبھی صحت ہے، کبھی مرض ہے، کبھی موت ہے، کبھی موت کے بعد اٹھنا ہے، کبھی قبر کا گڑھا، کبھی قبر کا کیڑا۔ میرے بھائیو، 100% اللہ کے محتاج ہیں، پھر اللہ سے بغاوت کوئی اچھی تو نہیں لگتی۔ اللہ ہی کے باغی ہو گئے، جھوٹ نہ بولیں تو کہتے ہیں تجارت نہیں چلتی، آپ تول میں کمی نہ کریں تو نفع نہیں ہوتا، سود پہ کام نہ کریں تو گزارا نہیں ہوتا، گانا نہ سنیں تو گزارا نہیں ہوتا، گالی نہ دیں تو کوئی ہماری نوکر بات نہیں مانتا۔ کتنے عذر ہم نے گھڑے ہوئے، کتنے عذر ہم نے گھڑے ہوئے، یہ صرف گالیوں سے سیدھے ہوتے ہیں۔ میں یوں کہتا ہوں 7 زمین آسمان کو آگ لگا دو، یہ تھوڑا نقصان ہے، کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا اس سے بڑا نقصان ہے۔ زمین آسمان تو چلو چھوٹی چیز ہیں، بیت اللہ کو توڑ دو، سمجھ رہے ہو، بیت اللہ کا چورا چورا بنا دو، اس کے پتھروں کو کوٹ کوٹ کے بجری بنا دو، یہ چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ وہ کتنی آسانی سے گئے، یہ مندے ہی نہیں، یہ ہو رہے سدھے نہیں ہوتے، گال تو بغیر اٹھتے ہی نہیں۔ کتنی آسانی سے حکم کو توڑ دیتے، کوئی کتنا میرا نقصان کر لے،
کتنا میرا نقصان کرے. تو نقصان کا اطلاقی کا کوئی اور سبب تلاش کرو، نہیں کہ اس کو ماں بہن کی گالیاں دینا. ہاں گالی دینے کی اجازت ہے اگر اگلا گالی دے. اگر کوئی مجھے ماں کی گالی دیتا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کو ماں کی ایک دفعہ گالی دے سکتا ہوں. اگر میں نے 2 دفعہ دے دی پھر میں ظالم کو مظلوم. بدلہ لینے کی اجازت، معاف کرنے کی فضیلت. معاف کرو، بدلہ نہ لو، کیونکہ بدلہ لیتے ہوئے آدمی ہمیشہ ظالم ہو جاتا ہے، حد سے تجاوز کر جاتا ہے. 100% محتاج. اب اگر اللہ تعالیٰ زمین کی کشش کو واپس لے لے تو کیا ہوگا؟ یہ زمین 6000 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑنا شروع کرے گی سورج کی طرف. سورج کی طرف چلنا شروع کرے گی تو 9,30,00,000 میل کا فاصلہ ہے اور 6000 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار ہے. ذرا تقسیم کر کے حساب لگا لینا کہ کتنے ہفتوں میں یہ زمین سورج کی آگ میں جا گرے گی. اور سورج کے گرد جو شعلے ہیں وہ 1,00,000 کلومیٹر کے تو شعلے ہیں جو نکل رہے ہیں. 3-3 لاکھ کلومیٹر لمبا شعلہ بھی ناپا گیا ہے. 1944 میں سورج سے ایک شعلہ نکلا ایسے اور اس نے یوں کمان کی شکل بنائی اور سورج کی دوسری سطح پر اتر گئے ایسے. تو اس کو نیچے بیٹھ کر ناپا. ناسا والوں نے کہ اس میں کتنی طاقت ہے، اس آگ کے شعلے میں کتنی طاقت ہے، تو نیچے بیٹھ کر مشینوں سے ناپ کر دیکھا کہ اگر اس ایک شعلے کی طاقت کو دنیا والے قابو کر لیں تو 6 بر اعظم کے انسانوں کو 10 کروڑ سال کے لیے بجلی کافی ہو جائے گی. کوئی پاور پلانٹ نہیں لگانا پڑے گا. یہ آگ ہے، یہ آگ 2,70,00,000 فارنہائٹ اس کا درجہ حرارت ہے، اندر میں جاتا. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ زمین تنکے کی طرح جل کے راکھ ہو جائے گی اور سب ختم، سب ختم. تو جب اتنے اللہ کے رحم و کرم کا، میں صرف زمین کو بتاؤں یہ زمین کتنا بڑا اللہ کا تحفہ ہے ہمارے لیے. صرف یہ زمین. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. ابھی آیت میرے ذہن میں اللہ کہتا ہے کبھی زمین پہ چلتے غور تو کرو، تمہیں اس میں نظر آؤں گا، اس کے ذرے ذرے میں تمہیں تمہارا رب نظر آئے گا. یہ کیسا اللہ نے ٹکڑا بنایا ہے، کیا شاہکار بنایا ہے جس پر تم زندگی گزارنا تمہارے اس نے آسان کر دیا ہے. دن اور رات کا اس پہ نظام چلایا، ہواؤں کا نظام چلایا، اوپر ہوا کا غلاف ٹھہرایا، اوپر سورج کو مناسب فاصلے پر ہم پر رکھا تاکہ ہماری فصلیں پکیں. چاند کو ایک فاصلہ دیا تاکہ ہمارے پھل میٹھے ہو جائیں. اس کی کرنوں سے، اس کی چاندنی سے پھل میٹھے ہوتے ہیں. اس کی چاندنی سے سمندروں میں جوار آتا تھا، مد و جزر. سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں، وہ لہریں اس کے اندر میں پیدا ہونے والی کسی بھی گندگی کو ختم کر دیتی ہیں. اگرچہ سمندر کا پانی کڑوا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوتی، پھر بھی اگر کوئی چیز پیدا ہو تو سمندر کے طوفان اس کو ملیا میٹ کرتے رہیں. وہ پانی صاف شفاف ہو کر ہمارے لیے تیار رہے. 1 سیکنڈ میں 1,60,00,000 ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے. 1 سیکنڈ میں 1,60,00,000 ٹن پانی 1 سیکنڈ میں بخارات بن کے ہوا میں اڑتا ہے اور اوپر جا کے چھتری بناتا ہے. رات کی ٹھنڈک آئے تو یہ گرمائش کا کام دیتا ہے، دن کی دھوپ آئے تو یہ ٹھنڈک کا کام دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو ہماری کو پانی کے بخارات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے. پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین پر وہ بارش کو برساتا ہے. انا صببنا الماء صبا، پھر آگے وہ زمین کو اکھاڑتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر آگے اس میں سے وہ غلے نکالتا ہے. فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. اوپر جا کر اس پانی کو ٹھنڈا کرتا ہے، اسے بادل کی شکل دیتا ہے. ایک کالے بادل میں 3 لاکھ ٹن پانی ہوتا ہے. ایک کالا بادل 3 لاکھ ٹن پانی لے کے چل رہا ہوتا ہے. آگ ہے، ساری آگ. یہ پانی اگر نیچے جائے گا نیچے جائے گا نیچے جائے گا اور آگ میں گرتا جائے گا تو ساری زمین ان بیلنس ہو جائے گی. پھر ایک دھماکے سے پھٹے گی، ایک دھماکہ ہوگا جیسے ایٹم بم پھٹتا ہے ایسے زمین ایک دھماکے سے پھٹے گی. کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. صرف ایک زمین جس پر اللہ اپنی قدرتیں ظاہر فرما